الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الحر الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة أبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقتلتهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين صدق الله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى السجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ہماری نشست کا تیسرا دن ہے. زمانے کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے موضوع مہدویت کی گفتگو جاری ہے. ہم نے عرض کیا کہ ہمارا طریقہ یہ رہے گا کہ انشاءاللہ ہر گفتگو سے پہلے ایک کوئی آیہ قرآنی جس میں امام کا ذکر ہو، امام کی طرف اشارہ ہو، اس آیہ قرآنی کو آپ کے سامنے پیش کریں. آج جو آیت آپ کے سامنے پیش کی سورہ آل عمران کی 141ویں آیت ہے، 141 آیت نمبر، کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ایمان والوں کو جدا کر دے گا، الگ کر دے گا، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ برباد کر دے گا، ختم کر دے گا. یہاں پر اس آیت کے سلسلے میں جو گفتگو ہمیں کرنی ہے اس میں دو لفظ اہم لفظ ہیں، تمحیص اور محاق. تمحیص یعنی چیزوں کو جس وقت سونا مثال کے طور پر خالص کیا جاتا ہے اور اس کے اندر سے جو گندگی ہے، اس کے اندر سے کہ جو امپیورٹیز ہیں، مختلف چیزیں ہیں، ان کو باہر نکالا جاتا ہے، اسے تمحیص کہتے ہیں. اور اسی سلسلے میں جو تمحیق اور محاق کا لفظ آیا ہے یمحق الکافرین، یہاں پر محق کہتے ہیں آہستہ آہستہ کسی چیز کو ختم ہو جانا. جس طریقے سے چاند مثال کے طور پر بڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد آخری دنوں میں چاند آہستہ آہستہ اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اسے محاق کہتے ہیں. آخری دن کی جو راتیں ہوتی ہیں اسے محاق کہتے ہیں. یہاں پر تفسیر نمونہ میں یہ تفصیلات موجود ہیں. یہاں پر تفسیر نمونہ ہی سے آپ کے سامنے اس آیت کے سلسلے میں عرض کرنا ہے کہ وہاں پر کہا گیا کہ یہ جنگ احد کے سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں. جنگ احد میں بظاہر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور مشکلات سے سامنا کرنا پڑا انہیں، اور بہت سی اذیتیں اور غم دیکھنے پڑے. تو اس سلسلے میں اللہ نے یہ ایک طرح کی تسلی دی، ایک طرح کی ہمت بندھائی کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. کبھی اچھے دن ہوتے ہیں، کبھی برے دن ہوتے ہیں،
برے دن یعنی اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت سامنے آ جائے، کوئی غم دیکھنے کو ملے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں زندگی کا حصہ ہیں۔ چنانچہ جناب امیر اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، فی تقلب الاحوال یعلم جواہر الرجال، کہ تقلب الاحوال یعنی جو حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے حالات ہیں، کبھی برے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ جو حالات بدلتے رہتے ہیں، ان میں جو ہے ان حالات کے دگرگونی سے، ان حالات کے بدلنے سے انسان کے جو جوہر ہیں، انسان کی جو صلاحیتیں ہیں، وہ نکھر کے سامنے آتی ہیں، وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ صلاحیتیں جو انسان کے اندر ہیں وہ مشکلات میں سامنے اس کے آنے لگتی ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں جس طریقے سے آزمائش اور امتحان اور مشکلات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اسی طریقے سے جو دوسرا موضوع ہم ساتھ لے کر چل رہے تھے، جو غیبت کبریٰ کے اسباب ہم بیان کر رہے تھے، ان میں بھی جو غیبت کے آج سبب ہمیں بیان کرنا ہے، وہ انسان اور مومن کی مشکلات اور مومن کی جو آزمائش ہے، اللہ جو اس سے امتحان لیتا ہے، اس سلسلے میں ہم ذکر کریں گے۔ کہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت بھی آزمائش اور امتحان اور ابتلا کے بارے میں ذکر کر رہی ہے، اور جو سبب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں غیبت کبریٰ کے سبب، جو اسباب بیان کر رہے ہیں، اس میں سے جو آج سبب بیان کرنا ہے وہ بھی آزمائش اور ابتلا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ تھوڑا سا اس موضوع پر ہم زیادہ فصل گفتگو کریں گے، اس لیے کہ یہ موضوع بالکل مبتلا بے ہے۔ ہم دن اور رات اس سے سامنا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مشکل حالات میں کس طریقے سے انسان پریشان ہو جاتا ہے اور کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو نکھارتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے سلسلے میں عالم شافعی ایک عالم ہے حموینی، انہوں نے روایت کی ہے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ انہوں نے جناب ابن عباس سے روایت کی ہے اس سلسلے میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان علی وصی، کہ علی میرے وصی ہیں، ومن ولدہ القائم المنتظر الذی یملأ بہ الارض قسطا وعدلا، کہ ان کے علی علیہ السلام کے اولاد سے، ان کے بیٹوں سے جناب مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف منتظر وہ ہیں کہ جو جن کے ذریعے سے یملأ بہ، جن کے ذریعے سے زمین کو بھر دیا جائے گا عدل و انصاف سے۔ یہ جو عدل و انصاف سے بھرا جائے گا، یہ اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی، کما ملئت جورا و ظلما، جس طریقے سے ظلم و جور اور قتل و غارت گری مسائل سے وہ بھری ہوئی ہوگی، اس طریقے سے اس کو تمام چیزوں کو ہٹا کے عدل و انصاف اور ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیا جائے گا۔ والذی بعثنی بالحق بشیرا و نذیرا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس حق کی، اس اللہ کی کہ جس نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ یہ فرماتے ہیں ان الثابتین علی القول بامامتہ فی زمان غیبتہ لاعز من الکبریت الاحمر، بہت عمدہ یہ تعبیر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان الثابتین علی القول بامامتہ، جو ان کی امامت یعنی امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی امامت پر باقی رہے گا، ثابت رہے گا، اس کے دل میں ان کی امامت
کا عقیدہ موجود ہوگا کس زمانے میں؟ فی زمانے غیبت ہی، ان کے غیبت کے زمانے میں، غیبت کبریٰ کے زمانے میں، جو ان پہ ایمان لا کر اور ان کا مومن ہوگا، عقیدہ امام کا اپنے دل میں رکھتا ہوگا، ایسے لوگ بہت ہی کم ہوں گے. لَأَعَزُّ من الکبریت الاحمر، کہ جو کبریت احمر ہے اس سے بھی زیادہ یہ لوگ کم افراد ہوں گے اور یہ عزیز افراد ہوں گے. کبریت احمر کے سلسلے میں ملتا ہے توضیح کہ یہ عبارت اور یہ اشارہ جو ہے وہ قلیل الوجود کے لیے ہے، اس لیے کہ کبریت احمر بہت کم ہوا کرتی ہے. الذهب الخالص، خالص سونے کے لیے استعمال ہوتا ہے کبریت احمر. تو اس سے زیادہ جو ہے یہ عزیز اور اس سے کم یاب یہ افراد ہوں گے کہ جو غیبت کے زمانے میں امام پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، جن کے دلوں میں ایمان بے امامت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی امامت پر جن کا قول ان کے دلوں میں ثابت اور محکم ہوگا، ایسے لوگ بہت کم ہوں گے. چنانچہ جب یہاں تک حدیث پہنچی، فقام الیہ جابر بن عبد اللہ الانصاری، جابر ابن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، وللقائم من ولدک غیبتون، کیا آپ کے بیٹے قائم کے لیے کوئی غیبت ہے؟ فرمایا کہ ای وربی، ہاں یقیناً پروردگار کی قسم. اور پھر اس کے بعد یہی آیت کی تلاوت فرمائی، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ مومنوں کو الگ کر دے گا، مومنوں کو جدا کر دے گا، اور اس گروہ کو کافروں سے الگ کرنے کے بعد کافروں کو آہستہ آہستہ ختم کر دے گا. اور یہاں تک پہنچنے کے بعد فرمایا کہ یا جابر، اے جابر. سب سے پہلی بات تو اتنا عمدہ سوال جناب جابر نے کیا اور اللہ کے رسول نے اس کا بہترین جواب بھی دیا. فرمایا کہ یا جابر، ان ھذا لامر من امر اللہ، یہ جو امر ہے غیبت کا، یہ اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے. وسر من سر اللہ، اور اللہ کے سر، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. علتہ مطویۃ عن عبادہ، اس کی علت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، مخفی ہے. مطویہ مخفی اور چھپا ہوا. اس غیبت کی علت جو ہے، سبب جو ہے، وہ چھپی ہوئی ہے لوگوں کی نظروں سے، یہ لوگ اس تک نہیں پہنچ سکتے، ان سے چھپایا گیا ہے. فَإِيَّاكَ وَالشَّكَّ، خبردار اس معاملے میں، غیبت کبریٰ کے سلسلے میں شک نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِيَّاكَ وَالشَّكَّ فَإِنَّ الشَّكَّ فِي أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُفْرٌ، اس لیے کہ اللہ کے امر میں شک کرنا یہ کفر ہے، یہ انکار ہے اللہ کے کام کا، اللہ کے حکم کا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر اہم بات ہے غیبت کبریٰ کی. ہم نے عرض کیا کہ غیبت کبریٰ کے اسباب میں سے کچھ اسباب ایسے ہیں، ایک گروہ اسباب کا ایک دستہ ایسا ہے کہ جو بیان نہیں کیا گیا. معصوم نے فرمایا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم بیان کریں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ جب ظہور واقع ہو جائے گا پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ غیبت کبریٰ کیوں ہوئی تھی. غیبت اسی طریقے سے جس طریقے سے جناب موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہم نے بیان کیا حدیث سے، کہ موسیٰ و خضر کے اندر جب یہ بات طے ہوئی کہ کچھ موسیٰ کچھ خضر سے سیکھیں گے، اور جناب خضر نے منع کیا، اور پھر اس کے بعد وہ تمام واقعات تینوں رونما ہوئے، اور ہر دفعہ جناب موسیٰ نے اعتراض کیا، سوال کیا، اور آخر میں تیسری دفعہ کے بعد جناب خضر نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو جناب موسیٰ سے جدا کر دیا اور کہا کہ میں بتلا دیتا ہوں تم کو کہ اس میں کیا راز تھے. یہ تمام راز اللہ کے راز تھے، اس لیے تم اس کو سمجھ نہیں سکو گے.
تو یہ چیزیں جب جدائی ہوئی اس کے بعد آپ نے ایک ایک کی وضاحت دی. اسی طریقے سے جب ظہور واقع ہوگا اور پھر ہمارے سامنے زمانے کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تشریف فرما ہوں گے، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ غیبت کبریٰ واقع کیوں ہوئی تھی. تو یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اللہ کی جو امور ہیں، اللہ کے امر ہیں، ان میں سے ایک امر ہے. تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ذکر ہوا کہ اللہ مومنوں کو جدا کر دے گا. کس طریقے سے مومنوں کو جدا کر دے گا؟ خالص مومن کہ جو اپنے دلوں میں اس ولی خدا کی محبت، ان کا عقیدہ ہے، ان کی عقیدت ہے، ان سے مودت ہے، وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہوں گے. وہ بہت ہی کم افراد ہوں گے. چنانچہ یہ جو واقعہ ہے، یہ جو آزمائش ہے، جو تیسرا سبب ہے غیبت کبریٰ کا، تیسرا جو سبب ہے، وہ پہلا سبب ہم نے بتلایا تھا کہ وہ امور کہ جن کے بارے میں ائمہ علیہ السلام نے ہمیں ہدایت کی اور اس طرف اشارہ دیا، ان میں سے پہلا ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ غیبت کبریٰ اس لیے ہوئی کہ امام کو اپنی جان کا خطرہ تھا، اور پھر اس کی وضاحت بھی ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں، اسے ہم دہراؤں گا نہیں. یہ دوسرا سبب ہے غیبت کبریٰ کا کہ اللہ نے مومن کو پرکھنے کے لیے، مومن کو جانچنے کے لیے مومن کی آزمائش کرتا ہے. اللہ مومن کو ابتلا میں ڈالتا ہے. چنانچہ سورہ عنکبوت کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا الف لام میم، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے فقط یہ کہنے پر کہ میں ایمان لے آیا، میں اپنے ایمان کا اعلان کروں؟ کیا اتنا اعلان کافی ہے؟ یہ کہہ دینا کافی ہے کہ آمنا، کہ میں ایمان لے آیا، ہم ایمان لے آئے. وہم لا یفتنون، اور ان سے کوئی امتحان، ابتلا، آزمائش نہیں کی جائے گی. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں خود اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ہم نے یقیناً ان لوگوں کی بھی آزمائش کی جو ان سے پہلے قومیں گزری ہیں، جو امتیں گزری ہیں، ان سب کی آزمائش ہم نے کی تھی. یہاں پر جو موضوع ہے انسان اور مومن کی آزمائش کا موضوع بہت مفصل موضوع ہے. اس کے مختلف قسم کے زاویے ہیں. اس کی تفصیلات جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں، کلمات قصار میں اور دوسری جگہوں پر اسے بیان فرمایا ہے. خصوصاً وہ جو خط آپ نے عثمان بن حنیف کو لکھا تھا، کہ جس میں 45 نمبر کا خط ہے مکتوب، جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے اور اسے اپنے امام کو فالو کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد آگے چل کر آپ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے وہ دعوت کو قبول کیا ہے کہ جہاں پر امیر، عمرہ، معززین آتے ہیں اور وہاں کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا آپ نے. یہاں پر چلتے ہوئے آگے اسی مکتوب میں آپ فرماتے ہیں الا وَإِنَّ الشَّجَرَةَ الْبَرِّيَّةَ أَسْلَبُ عُودًا وَالرَّوَائِعَ الْخَضِرَ أَرَقُّ جُلُودًا. کہ یہاں دیکھیں کتنی عمدہ مثال فرمائیے. کہا کہ دو طرح کے درخت ہیں. ایک وہ درخت ہے کہ جو جنگل میں بڑا اور پھلا پھولا، اس نے دھوپ بھی دیکھی، اس نے بارش دیکھی، اس نے سردی دیکھی، اس نے گرمی دیکھی، ہر موسم کو اس نے دیکھا اور اس نے مقاومت کی، استقامت کی، سب چیزوں کو برداشت کیا، سب مشکلات کو برداشت کیا، ہر موسم کو اس نے سہا. اور پھر اس کے بعد جب کھڑا ہوا وہ
پھلا پھولا درخت کی شکل اس نے اختیار کی، تو اب یہ درخت بہت زیادہ مضبوط ہے، اب یہ درخت بہت زیادہ مستحکم ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ پودا کہ جو گھر کے اندر ہے، کسی جگہ پر چھپا ہوا ہے، نہ اس کے اوپر دھوپ آتی ہے، نہ اس کے اوپر ہوا لگتی ہے، نہ اسے کوئی اور مشکل کا سامنا ہے، بہت آرام سے وہ، مثال کے طور پر جو گھر کے اندر گملے کے اندر ہم منی پلانٹ وغیرہ لگاتے ہیں، یہ جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے ان شجرۃ البریہ اسلب عودا والروایہ الخضرہ، اور جو گرین سبز پودے ہیں یہ جو ہے ارق و جلودہ، ان دو میں بہت فرق ہے۔ ایک وہ ہے جو درخت جنگل کے ہیں، فرمایا کہ جنگل کے درخت کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے، لیکن تر و تازہ جو پیڑیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہیں، ان کی چھال کمزور اور پتلی ہوتی ہے۔ صحرائی درخت کا ایندھن زیادہ بھڑکتا ہے اور دیر میں بجھتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ان دو چیزوں کی مثال دی کہ دیکھو، اگر مشکلات کے اندر اپنے آپ کو رکھو اور مشکلات کو سہنا اور مشکلات کو برداشت کرنا سیکھو، تو تمہارے اندر صلاحیتیں پیدا ہوں گی، تمہارے اندر جو مہارتیں ہیں وہ جنم لیں گی۔ اور پھر اس کے بعد اپنی مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ واللہ لو تظاہرت العرب علی قتالی لما ولیت عنہا، کہ خدا کی قسم اگر پورا عرب قوم، تمام عرب مجھ سے جنگ اور میرے قتال پر آمادہ ہو جائیں اور سامنے آ جائیں میرے، لما ولیت عنہا، میں ان سے منہ نہیں موڑوں گا، میں ان کو پیٹھ نہیں دکھاؤں گا، میں فرار نہیں کروں گا بلکہ مقابلہ کروں گا، اور جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں اپنے دشمن کو دبوچ لوں گا۔ اور یہ اپنے دشمن کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو یہ یہاں پر آپ نے اشارہ کیا کہ مشکلات جو ہوتے ہیں وہ مشکلات انسان ساز ہوتی ہیں۔ اللہ جو یہ مشکلات انسان کو دیتا ہے، مومن کو دیتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی نفع نہیں ہے، یہ فائدہ فقط اور فقط انسان کا ہے، مومن کا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مومن مشکلات سے گزر کے اپنے آپ کو مضبوط کرے، اپنے آپ کو محکم کرے، اپنے آپ کو مشکلات سے لڑنے کے لیے تیار اور آمادہ کرے، اس لیے کہ کس وقت کون سی مشکل اس کو پیش آ جائے معلوم نہیں ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مشکلات کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرے تو اس کی جو صلاحیتیں ہیں اندر سے وہ نکھر کے سامنے آتی ہیں۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ جب مشکلات میں انسان گھرتا ہے تو اتنی مشکلات اس کے اوپر پڑتی ہیں اور مشکل پہ مشکل آتی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ مشکل کے اندر ہنس کر زندگی گزارنا سیکھ لیتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی اس کائنات سے کوئی درس حاصل کرے تو دیکھے کہ کس طریقے سے کانٹوں کے اندر پھول مسکرا کر جیتے ہیں۔ یہ بہترین تعبیر قمر جلالی نے اپنے شعر میں کہی کہ کس طریقے سے انسان اپنی مشکلات میں اگر صحیح طور پر مشکلات کو جھیلنا سیکھ جائے تو پھر وہ مشکل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جناب امیر نے نہج البلاغہ میں کلمات قصار نمبر 93 یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ لا یقولن احدکم اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ، تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اے پروردگار میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں فتنے سے، کہ کوئی فتنہ اور کوئی امتحان سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں بچ جاؤں تیرے امتحان سے۔ کہا کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اس لیے کہ لأنہ لیس احد الا وهو مشتمل علی فتنہ، ہر انسان فتنے
اور امتحان اور آزمائش سے گزرنا ہے، اسے کوئی مفر نہیں ہے، ناگزیر ہے یہ مشکلات، یہ جو معضلات ہیں ان کا سامنا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ہاں تو پھر کیا کہے؟ فرمایا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی پناہ حاصل کرے تو یوں کہے، ولیکن من استعاذ، اگر کوئی استعاذہ کرنا چاہتا ہے، پناہ چاہتا ہے تو اس طریقے سے کہے، فَلْيَسْتَعِذْ مِن مُذِلَّاتِ الْفِتَن، یہ کہے کہ مجھے فتنوں کی گمراہیوں سے تیری پناہ چاہیے پروردگار، مجھے فتنوں کی گمراہیوں سے بچا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ فتنے سے کوئی بچ نہیں سکتا، یہ سنت الہی ہے، آزمائش سنت الہی ہے، اور لن تجد لسنتہ تبدیلا، لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت کو کوئی بدلتا ہوا نہیں دیکھتا، اللہ کی سنت ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، فتنہ کہتے ہیں کہ بھٹی کے اندر، جب جلانے کے لیے بھٹی کے اندر آگ کے اندر سونے کو ڈالا جاتا ہے تاکہ سونا پگھل کر اس میں سے جو گندگی ہے، اس میں سے جو دوسرے عناصر ہیں، نکل ہے، جو تانبا ہے، پیتل ہے، تمام چیزیں الگ ہو جائیں اور خالص سونا رہ جائے، اس عمل کو کہتے ہیں فتنہ۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ اپنے مومن بندے کو تمام گناہوں سے، تمام گندگیوں سے، تمام آلودگیوں سے پاک کر دے، دور کر دے، تاکہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے حاضر اور اللہ کے لیے خاضع ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ کیوں امتحان اللہ لیتا ہے؟ اس لیے امتحان نہیں لیتا کہ نعوذ باللہ اللہ کو معلوم نہیں ہے تو اللہ امتحان لے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بندہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، نہیں، اللہ جانتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمْ بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ ان کے اپنے نفوس سے زیادہ انہیں جانتا ہے، انہیں اچھی طرح جانتا ہے، لیکن پھر یہ جو امتحان ہے، یہ جو آزمائش ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَلَكِنْ لِتَظْهَرَ الْأَفْعَالِ الَّتِي بِهَا يُسْتَحَقُّ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ، اللہ چاہتا ہے کہ ایسے افعال وہ کرے کہ جس سے ثواب یا عقاب اس کے لیے اس کا مستحق قرار پائے۔ جب تک انسان عمل نہیں کرے گا تو اسے ثواب یا عقاب نہیں مل سکتا، جب وہ عمل کرے گا، جب وہ کوئی کام کرے گا تو پھر وہ مستحق ثواب و عقاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ جو انسان کی آزمائش کرتا ہے، انسان کا امتحان لیتا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ جانتا نہیں ہے، بلکہ اللہ عالم ہے، زیادہ جانتا ہے ہم سے، ہمارے نفوس سے زیادہ ہمیں پہچانتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس آزمائش کے ذریعے سے انسان کو اس طریقے سے انسان کی تربیت کرے، اس طریقے سے انسان کو بنا دے کہ وہ مشکلات سے پھر پریشان نہیں ہو، مشکلات کے اندر پھر ثابت قدم رہے، اپنے عقیدے، اپنے ایمان اور اپنے دین کو سلامتی کے ساتھ قبر تک لے جائے، ایسا نہ ہو کہ راستے میں وہ بھٹک جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ جو امتحان ہے، یہ امتحان ہر زمانے میں اللہ نے لیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آیتیں بہت ساری ہیں کہ جس میں ساتھ کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جو امتحان لیا ہے یہ کیوں لیا ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے انہیں پریشانیوں میں ڈالا، انہیں پکڑا اور انہیں گرفتار کیا، انہیں مشکلات میں گرفتار کیا، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کہ شاید یہ لوگ تضرع کریں، شاید یہ لوگ معنویت کی طرف آ جائیں، شاید یہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، شاید یہ لوگ راہ راست کی طرف آ جائیں۔ تو جب یہ اللہ مشکلات ڈالتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی تربیت ہو انسان کی، مومن کی، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر وہ بھٹک رہا ہے تو بھٹکتا ہوا راہی دوبارہ راستے پر آ جائے، دوبارہ صراط مستقیم پر آ جائے۔
لعلہم یتضرعون یا لعلہم یرجعون، یہ مختلف قسم کی عبارتیں قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں۔ ان فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، آخری کے جو چھوٹے سورے ہیں ان میں یہ ہمیں ملتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی تسلی ہے۔ فإن مع العسر، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور 2 مرتبہ اس جملے کو اللہ نے دہرایا ہے، ان مع العسر یسرا، پہلے کہا فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یعنی ایک ہی لفظ کو دوبارہ، ایک ہی جملے کو دوبارہ فا کے فرق سے اللہ نے دہرایا ہے۔ وہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر پریشانی کے ساتھ اطمینان ہے، ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ہے۔ تو جب مشکل آئے تو پھر اللہ کی طرف انسان رجوع کرے، ائمہ علیہ السلام سے، اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرتے ہوئے اللہ سے مانگے کہ اے پروردگار تجھے ان کا واسطہ، میرا تو منہ نہیں ہے کہ میں تیرا سامنا کروں، میں تو گناہ گار ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے سامنے ایسے وجیح افراد کا توسل کروں، ایسے وجیح افراد کو سامنے لاؤں اور ان کا دامن تھاموں، ان کے دامن سے متمسک ہو جاؤں کہ جو تیرے حضور بہت اعتبار رکھتے ہیں، جو تیرے حضور احترام رکھتے ہیں، جو تیری نظر میں معزز ہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب پریشانی ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توسل کرے، دعا کرے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی بیماری ہو، کوئی دکھی ہو، کوئی پریشانی ہو، اللہ سے مانگے، شفا مانگے، اللہ سے نجات مانگے، اللہ سے پناہ مانگے ان تمام مشکلات سے۔ چنانچہ یہ جو موضوع ہے، اس سلسلے میں غیبت نعمانی کی ایک آخری روایت آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ جناب غیبت نعمانی میں یہ ذکر کیا ہے جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ایسے حالات ہوں گے جس وقت آپ کو خلافت دی گئی اور آپ نے خلافت لی، خلافت لینے کے بعد جو پہلا خطبہ آپ نے فرمایا اس کے اندر اس طرف اشارہ کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم نے خلیفہ بنا لیا ہے، مجھے حکومت دے دی ہے تو اب تمہاری آرام کی زندگی، اطمینان کی زندگی شروع ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا وقت آنے والا ہے، ایسے حالات اور مشکلات پیش آئیں گی کہ نیچے کی چیز اوپر ہو جائے گی، اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، کہ جو نیچے کی چیز اوپر ہو جائے گی، اوپر کی چیز نیچے ہو جائے گی، آگے کی چیز پیچھے ہو جائے گی، پیچھے کی چیز آگے ہو جائے گی، ساری چیزیں مشکلات کے اندر گڑبڑ ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں پر جو بچنے والے افراد ہیں، جو نجات پانے والے افراد ہیں، یہ بہت کم خالص مومن ہوں گے۔ چنانچہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جناب ابو بصیر نے روایت کی ہے آخری جملے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جس وقت جناب ابو بصیر نے آخری زمانے کے سلسلے میں عرض کیا اور سوال کیا تو آپ نے فرمایا لا بد للناس، کہ ضروری ہے لوگوں کے لیے، کیا ضروری ہے؟ من ان یمحصوا ویمیزوا ویغربلوا وسیخرج من الغربال خلق کثیر، یہ تین چیزیں آپ نے بتلائی ہیں اور چوتھا نتیجہ آپ نے دیا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ کیا ہو؟ یمحصوا، یعنی ان کا امتحان ہو، انہیں صاف کیا جائے، انہیں گندگیوں سے نکالا جائے، ویمیزوا، اور انہیں تمیز دیا جائے، ان کے اندر جو لوگ ہیں، اچھے اور برے افراد ہیں، ان میں سے اچھے افراد کو الگ کیا جائے، اچھے افراد کے اندر جو خامیاں ہیں، جو نقائص ہیں، ان سے الگ کیا جائے، ویغربلوا، اور انہیں غربال کیا جائے۔ غربال کہتے ہیں چھننے کو، جس طریقے سے ہم
چائے جب ڈالتے ہیں چھننا رکھتے ہیں تاکہ چائے کی پتی نیچے نہ چلی جائے، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ یغربلو یعنی انسانوں کو غربال کیا جائے گا، انسانوں کو چھننے میں چھانا جائے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَسَيَخْرُجُ مِنَ الْغِرْبَالِ خَلْقٌ كَثِيرٌ، اور اس غربال سے، اس چھننے سے بہت سے افراد نکل جائیں گے، خارج ہو جائیں گے، اور جو کون لوگ بچیں گے؟ بہت ہی کم افراد، بہت ہی کم مومنین بچ جائیں گے کہ جو امام کے صحیح ماننے والے، صحیح چاہنے والے، صحیح پیروی کرنے والے اور ان پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، پروردگارہ پالنے والے۔ ہمیں آج شب جمعہ ہے، ہم سے یقیناً غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہم تیری بارگاہ میں انہی بزرگ ہستیوں کا، محمد وآل محمد کا واسطہ دیتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار پانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان واليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البشر أو هو أقرب، يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل